یہ سوال کہ گناہ ہی کیوں انسان کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے، دراصل ہماری روح کے اندر جاری ایک خاموش جنگ کی کہانی ہے۔ وہ جنگ جس میں نفس اپنی خواہشات کے پرچم لہراتا ہے اور عقل تھک کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں حق کا پتہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم حق کو جان کر بھی وقتی لذت کو ابدی نجات پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ گناہ کا اصل سبب یہی ہے، جلد بازی، وہ بے صبری جو ہمیں شیطان کے کان میں سرگوشی سننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حالانکہ شیطان خود اعتراف کرتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والے بن جائیں، مگر انسان پھر بھی اس دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل زندہ نہیں رہا۔ دل اگر زندہ ہوتا تو قرآن کی یہ صدا اس سے جھنجھوڑ دیتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں؟ گناہ اس وقت جنم لیتا ہے جب ذکر خاموش ہو جاتا ہے، جب آنکھوں سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، جب کان حق سننے کے عادی نہیں رہتے۔ ہم گناہ کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن خبردار کرتا ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اسے معمولی سمجھتے ہو مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اصل المیہ یہ نہیں کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اصل المیہ یہ ہے کہ ہمیں رونے کا وقت بھی نہیں ملتا، شرمندگی کا احساس بھی مان پڑ جاتا ہے، حالانکہ اللہ پھر بھی دروازہ بند نہیں کرتا اور پکار کر کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مگر سوال پھر بھی وہی رہتا ہے کہ جب واپسی کا راستہ اتنا واضح ہے تو ہم گناہ ہی کیوں چنتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے انجام کو دیکھنا چھوڑ دیا، قبر کی تنہائی کو بلا دیا ہے، اس دن کو نظر انداز کر دیا ہے جب یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، بس ایک سلامت دل۔ اور گناہ دراصل اسی دل کو بیمار کرتا ہے، آہستہ آہستہ خاموشی سے، یہاں تک کہ انسان زندہ ہو کر بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دن کا، اپنی گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ ابھی سے کریں۔ آج اگر ہم محاسبہ کریں، ہم رات کو ایک کونے میں بیٹھ کر سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک، یعنی ابھی سونے تک، میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے اور کون سا برا کام کیا ہے۔ محاسبہ کرو، اچھے کام زیادہ ہیں یا برے کام زیادہ ہیں؟ اچھے کام زیادہ ہے تو شکر کرو، برے کام زیادہ ہے تو اس پر اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو